الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں، آپ کو واقعہ بھی بتاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم ہمارے پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا بے خود کیے دیتے ہیں،
دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہیں گے نا کا محشر میں بھی کہیں گے نا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہیں گے نا، یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا، پر ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر ذرا سی ہے، آقا پینے کو تو پی لوں گا، پر ذرا سی ہے، اجمیر کا سانسی ہو، اجمیر کا سانسی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا سانسی ہو، بغداد کا میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ، لائف کا ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو یہاں پر موجود ہیں وہ غور سے سنیں، آخر میں سوال بھی ہوگا، ٹھیک ہے، غور سے سننا ہے سب کو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے کہ ایک مرتبہ محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
5 یا 6 اونٹ نہر کے لیے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نہر کا ارادہ فرمایا تو وہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کرنے لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو نہر فرما دیں تو ہر ایک اونٹ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرنے لگا تاکہ اسے رحمت برے ہاتھوں سے سب سے پہلے قربان ہونا نصیب ہو جائے۔ اونٹ سب سے آگے کیوں جلدی جلدی آگے کیوں بڑھنے لگے؟ تاکہ اسے رحمت بڑے ہاتھوں سے پہلے قربان ہونا نصیب ہو جائے۔ کیا نرالی شان ہے۔ ہمارے ہاں جب جانور کو قربانی کے لیے لایا جاتا ہے تو وہ چھوٹ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کئی مرتبہ تو بڑا جانور چھوٹ کر بھاگ بھی جاتا ہے اور کافی نقصان کر ڈالتا ہے، مگر ہمارے آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان پر 1000 جانیں قربان۔ یقیناً ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مگر یہ کمال ہے آمنہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جانور بھی آپ کے کرم والے ہاتھوں سے قربان ہونے کو زندگی سے بہتر سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں۔ پیارے بچوں، ہر اونٹ چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری قربانی پہلے کریں اور آپ کے ہاتھ سے نہر ہونے کا شرف مجھے حاصل ہو، اس لیے ہر ایک اپنی گردن پیش کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، جانور بھی حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جانے کو زندگی سے بہتر جانتے تھے، اور بچوں جانور بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں ایک اونٹ ہے جو غصے میں ہے اور کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے قریب جا کر نکیل ڈال سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر دروازہ کھولا۔ اونٹ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا قدموں میں حاضر ہو کر سجدہ کیا۔ جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو کیا کیا؟ سجدہ کیا، قدموں میں آ کر حاضر ہو کر سجدہ کیا اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے نکیل ڈال کر مالک کے حوالے کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ پہچان گیا کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر انسان و جنات کے علاوہ ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں۔ پیارے بچوں، آج آپ نے واقعہ سنا، جانور بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک کے نبی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ جو اونٹ کسی سے نہیں سمجھ رہا تھا، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر اندر تشریف لائے تو وہ اونٹ قدموں میں حاضر ہوا اور سجدہ کر کے حضور کے پاس آ گیا۔ حضور نے پھر نکیل ڈال کر مالک کو دے دیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پیرنٹس موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے گھر میں یا اسکول میں ایک دوسرے کی طرف چیزیں پھینکنا۔ پیارے بچوں، بعض بچے گھروں میں کھیل کود کرتے ہوئے کھلونے اور چپلیں وغیرہ اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں یا ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں۔ یہ اچھے بچوں کا کام نہیں ہے اور یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ اس طرح کچھ بچے اسکول میں بھی مذاق میں ایک دوسرے کی چیزیں پھینکتے ہیں، جیسے کاپی یا بک اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ جب ہم کسی کی طرف چیز پھینکتے ہیں تو اس سے سامنے والے کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں اور گھر والوں کی عزت کریں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز دینی ہو تو اسے ہاتھ میں دے دیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ کون سی عادت ہے کہ گھر میں یا اسکول میں ایک دوسروں کی طرف چیزیں پھینکنا۔ اب بعض بچے اگر اسکول میں ہوتے ہیں تو پینسل ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تو اگر وہ پینسل غلطی سے آپ کے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بچوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے بچیں، اور جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنے دوستوں اگر کوئی اس طرح کرے تو یہ بتا دیں کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھی عادت کیا ہے کہ آپ تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بری عادتیں جب بھی سنیں تو کوشش کریں اس سے دور رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بچوں، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ کھانے کے آگے جھک کر بیٹھیں۔ دسترخوان کپڑے کا، چمڑے کا اور کھجوروں کے پتوں کا ہوتا تھا۔ دسترخوان جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا تھا، کپڑے کا، چمڑے کا اور کھجوروں کے پتوں کا۔ 3 قسم کے دسترخوانوں پر کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ کتنے قسم کے دسترخوانوں پر کھانا کھایا ہے؟ 3 قسم کے۔ نمبر 1 کپڑے کا، نمبر 2 چمڑے کا اور نمبر 3 کھجور کے پتوں کا۔ دسترخوان بھی نیچے زمین پر بچھتا تھا اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اب سنت کیا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے۔ ہم جب دیکھ لیں بچوں میں عادت ہوتی ہے، ان کو کھانا بھی پھر پلنگ پہ چاہیے ہوتا ہے یا جہاں بیٹھے وہ وہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو سنت کیا ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہو زمین پر، وہاں پر آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں اس کو ضائع مت کریں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں، بڑے گناہوں سے تو بچنا ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بھی ہوں تو اس کو عمل کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد
بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا